الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور چند چیزوں کا اسے اللہ پاک نے حکم دے دیا، اور چند چیزوں سے اللہ پاک نے اسے منع کر دیا۔ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکم دیا ہے ان اعمال کے کرنے کو نیکی کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ان چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ گویا کہ پورے اسلام کی بنیاد دو باتیں ہیں، نیکی اور تقوی۔ چند چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اللہ پاک نے، اور چند چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو نیکی کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور پورے اسلام کا خلاصہ یہ دو ہی باتیں ہیں، نیکی اور تقوی، نیکی اور تقوی۔ ان دو باتوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت سے اس کائنات کے نظام کو اللہ پاک نے چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور پیدائش کا مقصد ہی دنیا میں انہیں بھیجنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرنا۔ آدم علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اس اللہ نے، اس خالق کائنات میں ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر اس ایک جان سے اللہ پاک نے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر انسانوں کی نسل کو اللہ پاک نے ان دونوں سے آگے بڑھایا۔
تو ایک مرد اس دنیا میں زندگی گزارنے میں عورت کا محتاج ہے، اور ایک عورت اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مرد کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر عورت کی ضرورت کو پیدا فرمایا، عورت کے اندر مرد کی ضرورت کو پیدا فرمایا، اور دونوں کی زندگی کو اس طرح سے اللہ پاک نے ایک ساتھ چلایا، اور یہ قیامت تک زندگی اس طرح سے ایک ساتھ چلتی رہے گی۔ کائنات کی ترقی کا بہت بڑا راز اور کائنات کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ دو چیزیں ہیں۔ ان دو چیزوں سے کائنات کو ترقی ملتی ہے، ان دو چیزوں سے افراد کو بھی ترقی ملتی ہے، ان دو چیزوں سے قوموں کو بھی ترقی ملتی ہے۔ ایک مال، اگر مال جائز اور صحیح طریقے سے کمایا جائے اور صحیح طرح سے اسے خرچ کیا جائے، اور دوسرا عورت کا بڑا کردار ہے کائنات کی ترقی میں، مردوں کی ترقی میں اور مردوں کو آگے لے جانے میں اور نسلوں کی تربیت کرنے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زندگی میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عورت کا مقام معاشرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جس طرح سے ایک جانور کی حیثیت، ایک حیوان کی حیثیت ہوتی ہے، وہ حیثیت گھروں میں ایک عورت کو ہوا کرتی تھی، اور اس عورت کو جس طرح سے چاہا لوگوں نے استعمال کیا، اور جس طرح سے چاہا اس سے فائدہ اٹھایا، اور جب اپنے فائدے پورے ہو گئے تو اسے ایک جانور کی طرح ضائع کر دیا۔ یہ طریقہ کار زمانہ جاہلیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا، یہاں تک کہ عورت کا وہ فطرتی زمانہ، فطرت کا زمانہ آتا تھا، جس زمانے میں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ان ایام کا جب زمانہ آتا تھا تو عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا، گھر کے اندر اسے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور گھر کے باہر ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا ہوا ہوتا تھا، اور اس جھونپڑے میں اپنے وہ 5 دن 6 دن 10 دن جو گزارنے ہوتے تھے وہ دن وہاں گزارا کرتی تھی۔ کوئی اس کے ساتھ میل جول نہیں، کوئی اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں، اسے کوئی چھوتا نہیں تھا، ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ اس کی نجاست سمجھی جاتی تھی، اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں عورت کو وہ مقام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے یہ سمجھایا کہ اس زمانے کے اندر عورت سے سوائے ازدواجی تعلق کے وہ آپ نہیں قائم کر سکتے، باقی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عورت کو گھر میں کھانا بنانے کی بھی اجازت دی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سمجھایا اور بتایا، جن ایام میں فطرت کے جو ایام تھے، ازواج مطہرات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کو ازواج مطہرات نے اپنی گود میں رکھ کر یہ ثبوت دیا اور یہ ثابت کیا کہ اس زمانہ میں عورت کی کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی غلاظت اور کوئی گندگی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بھی دھو دیا کرتی تھی، اور میں اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگا بھی کرتی تھی۔ مطلب یہ سمجھایا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں عورت کو منحوس سمجھا جائے یا اسے کسی کراہت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اسلام نے اس وقت عورت کو تحفظ دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت معاشرہ دیا اور اتنی پیاری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، جس میں عورت کے حقوق متعین فرمائے۔ جب وہ بچی ہے، اس کا بچپنا ہے، تو باپ کی ذمہ داری قرار دی کہ اگر وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، نیک تربیت کرتا ہے، اور اس کے بالغ ہونے پر اس کے لیے مناسب شادی کا انتظام کرتا ہے، تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ایسے شخص کی جنت کا ضامن ہوں، میں اسے جنت دلواؤں گا جو اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کرے۔ کسی نے کہا اگر 2 بیٹیاں نہ ہوں تو آپ نے فرمایا ایک کی تربیت کرے، جب بھی اسے جنت ملے
گی. کسی نے کہا اگر بیٹیاں نہ ہوں تو پھر؟ فرمایا اگر بہنوں کی تربیت کر دیتا ہے اس طرح سے اور یہ اچھا کردار اپنی بہنوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو بھائی کی جنت کا بھی میں ضامن ہوں. گویا کہ بہن کی وجہ سے بھائی کو جنت مل رہی، بیٹی کی وجہ سے باپ کو جنت مل رہی، اور پھر جب ازدواجی زندگی سے وہ قائم ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. بہترین ہونے کا معیار کیا قرار دیا؟ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ. بہترین ہونے کا معیار کیا سمجھایا؟ گھر والی کے ساتھ اچھا برتاؤ. اور پھر یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو بتایا کہ بیٹے کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ حق میرے ذمے کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا. پھر کس کا ہے؟ کہا ماں کا. پھر کس کا ہے؟ کہا ماں کا. پھر کس کا ہے؟ کہا باپ کا. 3 بار آپ نے ماں کو ذکر فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا باپ کا. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھاؤں اور اسے میں بیت اللہ کا طواف کرواؤں اور صفا مروہ کی سعی اسے کراؤں، اتنی مقدس عبادت میں اس کو کروا لوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے ماں کا حق نہیں ادا کیا. ایک نے کہا اللہ کے رسول اگر ماں اور باپ میرے اوپر ظلم اور زیادتی کریں تو کیا مجھے کچھ بولنے کی اجازت ہے؟ ایک شخص نے کہا میری ماں مجھے برا بھلا کہتی ہے، کوستی ہے، ڈانٹتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ کسی قسم کی سخت جملہ کوئی بول سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اگر ظلم کرے تو؟ کہا جب بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول بد اخلاق ہے، بہت برے اخلاق ہیں اس کے. آپ نے ارشاد فرمایا جب اس نے آپ سے نجاست کو صاف کیا تھا تو اس وقت بد اخلاق وہ نہ تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہونے کی حیثیت سے بھی اسے مقام دیا ہے. اور پھر ازدواجی زندگی سے جب منسلک ہوتی ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہاں جب اپنے باپ کے گھر میں ہے تو سارے ناز نخرے اس کے کون برداشت کرے گا؟ باپ. باپ اس کی کفالت کرتا ہے، باپ اسے اچھا کھلائے گا، باپ اسے اچھا پہنائے گا، اسے اچھا پلائے گا. اچھی تربیت پر باپ کو جنت مل رہی ہے. اور جب یہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتی ہے تو شوہر کو پابند کیا گیا ہے تم نے اب کمانا ہے، اب محنت اور مزدوری کر کے اسے بھی کھلانا ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. کتنا کھلانا ہے؟ جو تمہاری حیثیت ہے، جس حیثیت کا تم خود کھاؤ گے اسی حیثیت کا اسے بھی کھلاؤ گے. جس حیثیت کا کپڑا خود پہنو گے اسی حیثیت کا کپڑا تم اس کو بھی پہناؤ گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی بتایا کہ عورتیں جب تمہارے عقد میں آتی ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اس کو غور سے سنو. آپ نے فرمایا عورتیں جب تمہارے عقد میں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی امان میں ہوتی ہیں. اللہ کی امان میں اس بات کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو جو زمانہ تھا اور عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے امن میں آ جاتا، اگر ایک آدمی اعلان کر دیتا کہ فلاں جو شخص ہے اس کی فلاں سے دشمنی ہے لیکن میں نے اس کو امن دے دیا ہے، یہ قانون ہو جاتا تھا جو اعلان کر دیتا تھا کہ میں نے فلاں کو امن دے دیا ہے، پورے ماحول اور معاشرے میں کوئی آدمی اس کو چھیڑ نہیں سکتا تھا، کوئی آدمی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فلاں شخص نے امن دیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ تمہارے نکاح کے اندر آتی ہیں تو یہ اللہ کے امان میں ہوتی ہیں. اللہ نے ان کو امن دے کر، اللہ نے ان کو حفاظت دے کر تمہارے عقد کے اندر دیا ہے، تمہارے نکاح میں دیا ہے. لہٰذا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر تم نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے امن کو آپ نے نقصان پہنچایا، اللہ کی دی ہوئی حفاظت کو آپ نے پامال کیا. اور ایک عجیب بات، قرآن مجید میں جہاں طلاق کے مسائل کو ذکر فرمایا، اس قدر کڑے اور سخت مسائل ہیں طلاق کے.
کیسے کہ اول تو یہ سمجھایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ بھئی طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، اس میں عورت کی بے عزتی ہے، بے اکرامی ہے، معاشرے کی تباہی ہے، مت ایسا کرنا۔ اللہ کے نزدیک جتنے بھی جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق کا عمل ہے۔ لیکن اگر کہیں میاں بیوی کے درمیان میں زندگی نہیں گزر پا رہی ہے اور اللہ کی حدود کو دونوں قائم نہیں رکھ رہے تو مرد کو اختیار دیا۔ لیکن اتنا خوبصورت سلیقہ طلاق کا سمجھایا، اتنا بہترین طریقہ طلاق کا سمجھایا، تدریجاً 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 احکام بتائے، کہا پہلے سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھانے سے اگر بات قابو میں نہیں آتی تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ اس کو الگ رکھ دو، اپنے آپ کو اس سے جدا کر دو، ایک کمرہ الگ کر لو، بستر جدا کر دو۔ اس سے بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو مناسب ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہو۔ اس سے بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر ایک آدمی اس کے خاندان کا، ایک آدمی تمہارے خاندان کا بیٹھے، تم دونوں کو بیٹھائے، دونوں کی باتوں کو سنے اور سن کر وہ فیصلہ دے کہ بھئی تمہاری زندگی آپس میں گزر نہیں سکتی۔ پھر حکم ہے مرد ایک پاکی کے زمانے میں ایک مرتبہ لفظ طلاق بول دے اور 3 ماہ جب تک گزریں گے نہیں اس وقت تک یہ اس سے جدا نہیں ہوگی۔ 3 ماہ کے اندر اندر اسے بھی اختیار ہے، اگر وہ اپنی بات پر شرمندہ اور نادم ہو جاتی ہے مرد اس کو واپس لے سکتا ہے۔ مرد اپنی رائے پر نظر ثانی کر لیتا ہے، یہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ بس اتنا کہہ دے گا میں نے رجوع کیا، کہیں محلے میں کہیں معاشرے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح سے یہ طلاق کے احکام سمجھائے۔ اور جہاں طلاق کے احکام سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، 6 مرتبہ اس لفظ کو اللہ نے دہرایا، تلک حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ مردو فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرنا۔ عورت کے ساتھ زیادتی کر کے اللہ کی حد کو پامال مت کرنا، عورت کے ساتھ ظلم کر کے اللہ کی حد کو پامال نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حد کو پامال کرے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا اپنے گھر کے اندر عورت کے ساتھ، اس نے اللہ کی حد کو پامال کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ دیکھنے میں اس پر ظلم کر رہا لیکن حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا۔ اس طرح سے حقوق سمجھائے۔ ادھر جہاں میراث کی بات آئی تو میراث کے احکام سمجھائے، للذکر مثل حظ الانثیین، تفصیل سے میراث کے احکام۔ عورت کی میراث کو بنیاد بنا کر اس پر مردوں کی میراث کی عمارت کھڑی کی گئی، عورت کی میراث کو اصل قرار دیا گیا۔ اسے تو ملنی ہی ملنی ہے، اسے تو تم نے دینا ہی دینا ہے، اور اگر اس کو تم نہیں دو گے تو یہ زیادتی اس کے ساتھ کرو گے۔ جہیز تم مت اسے دو، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اسے جو اس کا حق ہے میراث میں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے جو جائیداد بنتی ہے اس جائیداد میں اس کا حصہ رکھو۔ اسی طرح سے پھر یہ سمجھایا، مردوں کو حکم دیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مہر ان کا لازمی دو۔ اگر مہر تم نہیں دو گے اور مہر دیے بغیر تم نے ساری زندگی گزار دی اسی طرح سے، تو یاد رکھنا ساری زندگی تم نے مہر نہ دیا، دینے کا خیال بھی نہ آیا، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تم زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لا جاؤ گے۔ اتنا سمجھایا، یہ عورت کو حقوق دیے اسلام نے۔ اتنا تحفظ ہے، اتنا تحفظ ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں کبھی عورت کی بات ناپسند ہو جائے، اس کی کوئی خصلت تمہیں اچھی نہ لگے تو صبر سے زندگی گزار لینا، صبر سے زندگی گزارنا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اخلاق کے ساتھ زندگی اس کے ساتھ گزارنا۔ اللہ سفارش کر رہا ہے، اللہ سفارش کر رہا ہے۔
یوں سمجھیے کہ کوئی علاقے کا بڑا آدمی کسی شخص کے معاملے میں سفارش کرے، بھائی میں سفارش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کر رہا، وعاشروہن بالمعروف، اللہ کے نبی کہہ رہے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری وصیت کو عورتوں کے حق میں تم قبول کر لو۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے میری وصیت کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عورتوں کے حق میں قبول کر لو۔ تو کس قدر حقوق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے یہ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بڑے حقوق ہیں عورتوں کے، جس طرح سے مرد کے حقوق ہیں عورت کے ذمے، اسی طرح سے مرد کے ذمے بھی عورت کے حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرے۔ لا تضار والدۃ بولدها، خدا نہ خواستہ اگر جدائی کی نوبت آ جاتی ہے تو اس جدائی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت سے اس کا بچہ نہ چھینا جائے، اگر وہ دودھ پلانا چاہتی ہے تو اسے پلانے دیا جائے، اس ماں کو اس بچے کی وجہ سے اذیت نہ دی جائے، یہ حقوق سمجھائے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تک یہ ماں دودھ پلا رہی ہے، جدائی گو کہ ہو گئی ہے دونوں کے درمیان میں، تب بھی جب تک یہ دودھ پلا رہی ہے، اس کے نان نفقے، اس کی رہائش کا، اس کے اخراجات کا تمام تر بندوبست شوہر کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے۔ بچے کا باپ وہ سارے اخراجات اٹھائے گا، اگر وہ نہیں ہے تو بچے کا دادا اٹھائے گا اخراجات، اگر وہ بھی نہیں ہے چچا اٹھائے گا اخراجات، وہ نہیں ہے تایا اٹھائے گا، خاندان کا کوئی آدمی تمام تر کفالت اپنے ذمے لے کہ اس ماں کے تمام اخراجات خاندان والے اٹھائیں گے۔ اتنی عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور فرمایا یوں نہ کرنا کہ تم اس کے حق بھی نہ ادا کرو اور طلاق بھی نہ دو، اس کو ضرر پہنچاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بیچ میں لٹکائے رکھو، یہ نہ کرنا، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، عورت کو اختیار دیا خلا کا، اگر تمہیں ایک مرد کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا اور تم جان رہی ہو اور تمہارے خاندان والے بھی یہ فیصلہ دے رہے کہ اب تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، تمہیں شریعت نے خلع کا اختیار دیا ہے، کچھ مال دے کے اپنی خلاصی اختیار کر لو اور اپنے لیے خلا لے لو، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حقوق کو بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کے اندر، سورۃ النساء کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عورت کے حقوق، سورۃ البقرہ کا ایک بہت بڑا حصہ عورت کے حقوق بیان کرتا ہے، سورۃ النور عورت کے حقوق بیان کرتی ہے، سورۃ الاحزاب میں ایک بہت بڑا حصہ عورت کے حقوق، سورۃ طلاق مکمل طور پر عورت کے حقوق کو بیان کرتی ہے۔ اتنے حقوق اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اور اگر کوئی شخص اس پر تہمت لگاتا ہے، بلا وجہ بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، زنا اور بے حیائی کی تہمت لگاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اگر کسی شخص نے، کسی مرد نے کسی نیک پاک دامن پر تہمت لگائی ہے بے حیائی کی، تو اس کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اور معاشرے میں وہ شخص گواہی کا قابل نہیں رہا، کبھی بھی اس شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے مردود شہادت ہے، اس کی گواہی رد کر دی جائے گی، عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے ایک عورت پر تہمت لگائی ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، فرمایا جو تہمتیں لگاتے ہیں عورتوں پر، بے حیائی کی، زنا کی، بدکاری کی تہمتیں لگاتے ہیں، فرمایا دنیا میں ان پر اللہ کی پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی اللہ کی طرف سے، اور آخرت کے لیے، آخرت میں سخت عذاب ان کے لیے ہوگا۔ یہ سارے حقوق اللہ نے اس کے لیے ذکر فرمائے۔ اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو سب کچھ اس کا تحفظ ہے، اسے کیا ذمہ داری دی ہے وہ بھی چند باتیں ذہن نشین فرما لیں تاکہ وہ بھی اندازہ ہو کہ عورت کو اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے۔ جب آدمی اپنی ذمہ داریوں کا علم رکھتا ہے تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہی نہیں ہے،
حقوق اتنے سمجھائے، اتنے حقوق دیے، ذمہ داریاں بھی اللہ پاک نے دی ہیں۔ کیا ذمہ داری ہے؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں بات کرنے کی نوبت آئے، غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آئے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری زبان میں نرم پن نہیں ہونا چاہیے، کھردرا پن ہونا چاہیے، سخت گفتگو تیری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے تیرے پیچھے عزت مند تیرا بھائی ہے، تیرا باپ ہے، تیرے پیچھے تیرا عزت مند خاندان ہے، تیرا خاندان یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی غیر محرم کے دل میں تیرے بارے میں برا وسوسہ اور خیال آئے۔ عزت دار خاندان یہ گوارا نہیں کرتا کہ تیرے خلاف، تیرے بارے میں کسی کے دل میں برا خیال آئے۔ بدطینت آدمی، بد مزاج، بد چلن آدمی، اس کے دل میں خیال نہ آئے، اس لیے سلیقے کی گفتگو کرنا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، صاف بات کہنا، چٹک کر بات نہ کرنا، کھردری بات کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ گھر کے اندر رہ کر کیا کرنا؟ تربیت کرنی ہے، نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، نکلنے کی نوبت آئے اگر ضرورت کے تحت، باحجاب ہو کر نکلنا، چہرے پر چادر ڈال کر نکلنا، گریبان پر چادر ڈال کر نکلنا۔ عزت مند بھائی تیرا یہ گوارا نہیں کرے گا تجھے کوئی غیر دیکھے، عزت مند باپ یہ گوارا نہیں کرتا، عزت مند شوہر یہ گوارا نہیں کرتا، عزت مند بیٹا یہ گوارا نہیں کرتا کہ تیرے اوپر کسی غیر کی نگاہ پڑے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تیری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب تو چلے اس انداز سے چلا کر کہ تیرے پاؤں کی آہٹ بھی غیر محرم کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ یہ ذمہ داری سمجھائی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت معاشرہ دیا ہے۔ اور کیا کر؟ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، اور زکوٰۃ اور خرچ کرنے کے جذبات نسلوں کے دلوں کے اندر پیدا کر۔ اللہ پاک نے یہ احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو اور اس گھرانے کے توسط سے پوری امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو یہ احکام عطا فرمائے۔ یہ نبی کا معاشرہ ہے، یہ نبی نے خوبصورت معاشرہ ہمیں دیا ہے، یہ خوبصورت دین دیا ہے۔ اور کیا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتی رہنا، اپنے ایمان کو جلا بخشتی رہنا، گھر کے اندر نبی کی سیرت کے تذکرے کرتی رہنا، گھر کے اندر عائشہ صدیقہ، حفصہ، میمونہ رضی اللہ عنہن کے تذکرے ہوتے رہیں، فاطمہ کے تذکرے ہوتے رہیں۔ تمہارے لیے معیار وہ خواتین ہیں، تمہارے لیے معیار مغرب کا معاشرہ نہیں ہے، تمہارے لیے معیار یورپ کا معاشرہ نہیں ہے۔ ان ماؤں بہنوں کے لیے معیار عائشہ، حفصہ، خدیجہ رضی اللہ عنہن ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کائنات میں سب سے بہترین عورتیں ہیں، سب سے بہترین عورتیں۔ تو سب سے بہترین عورتوں کی جو زندگی ہے اس کو چھوڑ کر، اس زندگی کو چھوڑ کر سب سے بدترین، جن کو قرآن جانور کہتا ہے، اولئک کالانعام، جو اللہ کی حق بات کو سننے سے قاصر، اللہ کی حق بات کو دیکھنے سے قاصر، بولنے سے قاصر، رب کا تعارف جن کے پاس نہیں، نبی کا تعارف جن کے پاس نہیں، جو نبی کو نہ پہچانے، جو رب کو نہ پہچانے، جس عظیم الشان نبی کو جانور بھی پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ خاتم المرسلین ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اس نبی کی سیرت کو جو نہ پہچانے، وہ معاشرے کے اندر کیا انسان کہلانے کا لائق ہے؟ اور ایسے معاشرے کے پیچھے آدمی چلے اور اس زندگی کے پیچھے انسان اپنی زندگی کو، ان لوگوں کو، یورپ والوں کو، اس بدترین معاشرے کو جہاں ماں کی تمیز نہیں، بہن کی تمیز نہیں، بیٹی کی تمیز نہیں، وہ سب تمیزوں سے عاری ہو چکے ہیں، اس معاشرے کو ہم معیار قرار دیں، وہ ہمارے لیے معیار بنے گا؟ کیا قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جواب دیں گے کہ کیا ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ معیار نہیں تھا؟ آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں تھیں وہ ہمارے لیے معیار نہیں تھیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہمارے لیے معیار نہیں تھیں؟
یہ معاشرہ ہمارے لیے معیار ہے۔ اور سنو کیا ذمہ داری سمجھائی، ان المسلمین، اسلام اس کے چہرے سے، اسلام اس کے جسم پر اسلام چھلک رہا ہو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دل کے اندر ایمان ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے احکام کی قدر اس کے دل کے اندر موجود ہو، والقانتین والقانتات، خشوع اور خضوع اس کی زندگی کے اندر ہو، تواضع ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کی فرما بردار ہو۔ اور شوہر کی فرما برداری کو صرف ذمہ داری نہیں، صرف ذمہ داری نہیں، شوہر کی فرما برداری کو اس کی عبادت قرار دیا، شوہر کی فرما برداری کو اس کی عبادت قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، جائز معاملات میں شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے، جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ عبادت ہے، یہ گھر کی زندگی عبادت ہے۔ جب اس عبادت کی زندگی سے آری ہو کر وہ آزادی چاہتی ہے، باہر نکلتی ہے، روڈ پر آتی ہے، آزادی چاہتی ہے، تو پھر یہ کون سی آزادی ہے؟ باپ سے آزادی چاہتی ہو، ماں سے آزادی چاہتی ہو، شوہر سے آزادی چاہتی ہو، خاندان سے آزادی، کون سی آزادی ہے؟ اتنی خوبصورت زندگی گھر کی، اتنی پیاری زندگی گھر کی، جب گھر کے اندر اس کا وہ گرم سالن گرم کرنا بھی باعث عبادت، اس کا گھر کے اندر بستر جھاڑنا بھی باعث عبادت، اس کا بچوں کی تربیت کرنا بھی باعث عبادت، یہاں تو عبادت، اور یہی کام جا کے باہر کے معاشرے کے اندر ملازمت اور مزدوری کے طور پر کرے اور اس کو وہ آزادی سمجھے، یہ کون سی آزادی ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت صرف ذمہ داری نہیں، عبادت ہے۔ شوہر کی خدمت گزاری صرف ذمہ داری نہیں، عبادت ہے۔ اور اس عبادت سے، اس سے اگر عاری ہو کر باہر کی زندگی میں وہ جاتی ہے تو وہ تو اس کے لیے ذلت اور خواری ہے، وہ ذلت اور خواری کی زندگی ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، قرآن میں جہاں حجاب کا حکم عورت کو دیا گیا تو وہاں حجاب کے حکم میں، پردے کو حکم میں ایک جملہ ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ کہا یہ پردہ، یہ آزاد خواتین کی پہچان ہے۔ اور اس زمانے کے اندر ایک باندیاں ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھیں، لونڈیوں سے جن کے پیچھے ان کا عزت مند باپ نہیں، بھائی نہیں، شوہر نہیں، ان سے جدا ہونے کے لیے تمہیں پردے کا حکم دیا گیا۔ تمہارے پیچھے خاندان ہے، تمہارے پیچھے عزت دار خاندان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والصادقین والصادقات، جو ایمان دل کے اندر ہے، زبان میں وہ ایمان ہو، عمل میں وہ ایمان ہو، سچ بولنے والی ہو، والصابرین والصابرات، صبر اس کی زندگی میں موجود ہو، والخاشعین والخاشعات، تواضع عاجزی اس کی زندگی میں ہو، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنے کے جذبے ہوں، والصائمین والصائمات، اور اسی طرح سے روزے کا اہتمام گھروں کے اندر ہو۔ نسلوں کی تربیت عبادات سے ہوتی ہے، عمل سے تربیت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے نسلوں کی تربیت ہوگی، یہ نیکی کا اثر نئی نسلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اور والصائمین والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں گے، یہ ذمہ داریاں سمجھائی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، خوب اللہ کو یاد کریں۔ جس خاتون کے اندر یہ 10 خوبیاں پائی گئیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بڑی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں سمجھائی ہیں گھر کی، یہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس طرح سے عورت گھریلو زندگی گزارے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ سخت پروپیگنڈا ہے، بے حیائی کو فروغ دینا ہے اور معاشرے کے اندر سے حیاداری کو ختم کرنا ہے اور اسلام کی عزت کو پامال کرنا اور تباہ کرنا ہے۔ ہمیں اس قسم کے فاسد اور اس قسم کے بیہودہ نظریات کا ہمیشہ ساتھ نہیں دینا چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے، کم از کم دل میں تو اس کو برا جاننا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ جو قرآن نے عورت کو حقوق دیے، ذمہ داریاں دی، وہ سب سے بہترین ذمہ داریاں، جس مالک نے بنایا، جس اللہ نے پیدا کیا، وہ جو ذمہ داریاں دے رہا، وہ جو حقوق دے رہا، وہ حقوق سب سے بہترین ہے، وہ حقوق سب سے بہترین، وہ ذمہ داریاں سب سے بہترین ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔